اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں توبہ کے راستے میں حائل ہونے والی چوتھی رکاوٹ اور چوتھی رکاوٹ کیا ہے؟ عطا ہونے والی نعمتوں سے دھوکا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، بندہ پھر دوسرا گناہ کرتا ہے لیکن اللہ اس پر پھر پردہ ڈال دے، تو بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ میرے گناہوں کے باوجود مجھے سزا نہ ملنا میری اچھی تدبیر اور پلاننگ، منصوبہ بندی اور محنت کی وجہ سے ہے، حالانکہ اصل سبب اس بردبار ذات کبریا کی طرف سے پردہ پوشی ہے۔ اس کا علاج اللہ تعالیٰ کی سزا کا خوف ہے اور اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی سے ڈرنا چاہیے، اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناہوں کے باوجود مہلت اور ڈھیل ملتے جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے، یعنی اس کا عذاب بندے کی طرف بتدریج بڑھتا رہتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بندے کے گناہوں کے باوجود اللہ اسے دنیا کی وہ تمام نعمتیں دے رہا ہے جس کو بندہ پسند کرتا ہے، تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرمایا ہے کہ اور میں ان کے لیے اس عذاب کو ٹالتا رہتا ہوں، بے شک میری تدبیر انتہائی پختہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مثال سب سے عالی شان ہے، لیکن ہم یہاں اپنے حالات کے مطابق ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ پہلی بار کلرک اپنے ڈائریکٹر کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ڈائریکٹر کی خصوصی میز کے دراز میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے جو نقدی ملی یعنی کیش ملا وہ لے لیا۔ ڈائریکٹر کو کلرک پر شک تو پڑ گیا، لیکن اس نے مہلت دینے کے لیے اسی دراز میں کچھ مزید رقم رکھ دی اور بظاہر غافل ہو گیا۔ بالآخر وہی کلرک دفتر میں داخل ہوا اور جو ہی دراز میں ہاتھ ڈال کر رقم پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اچانک ڈائریکٹر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ پہلی بار جب تو نے خیانت کی تو مجھے کامل یقین نہ ہونے کی وجہ سے میں نے تجھے ملازمت سے نہیں نکالا اور میں نے تجھے ڈھیل دینے کے لیے دوبارہ نقدی اپنے دراز میں رکھ دی۔ یہ ایک فرضی مثال ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مثال بہت ہی عالی شان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نوجوان طرح طرح کی بدعمالیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرتے ہیں وہ انہیں رزق دے دیتا ہے، جب اولاد طلب کرتے ہیں انہیں اللہ کے حکم سے اولاد مل جاتی ہے، جب دنیاوی فائدے کے طلبگار ہوتے ہیں تو انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی تمہیں خبردار کیا ہے اور تمہیں ڈرایا ہے، لیکن تم خبردار ہو جاؤ اور یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت تمہاری کرامت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندوں کو ان کی طلب کردہ چیزیں دیتا ہے، لیکن وہ بذات خود ان کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ناپسندیدہ بندے کو اس کی مطلوب اشیاء کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ ذرا غور کریں، کیا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دعا قبول نہیں کی، حالانکہ وہ اپنی تمام مخلوقات سے زیادہ اس سے نفرت کرتا ہے؟ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ اے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تو اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرتا ہے، خوبصورت اور خوبصیرت بیوی طلب کرتا ہے، اچھی ملازمت، اچھا کاروبار طلب کرتا ہے تو وہ تجھے عطا کر دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں تو یہ سمجھتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ارے ظالم و خطا کار، تو اپنی نافرمانیوں اور رسوا کن کرتوتوں پر کیوں غور نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں۔ اے پیارے لوگوں، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر غور نہیں کرتے؟ سوائے اس کے کہ نہیں، ہم انہیں اس لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا مال و متاع ان کو بھی دیتا ہے جن کے ساتھ وہ محبت نہیں کرتا، اور جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے ان کو بھی دنیاوی منفعت دیتا ہے، یعنی دنیاوی فائدے دیتا ہے۔
آپ دنیاوی معلومات پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ فاسقوں اور کافروں کو بھی دیا ہے، یہ کیا ہے؟ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اتنا تو ڈر جتنا وہ تیرے قریب ہے، تو اللہ سے اتنی امید تو رکھ جتنا وہ تیرے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے صرف فاسق ہی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من